ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ جب میرے سامنے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو میں اسی وقت اپنی قبر میں بیٹھ کے آپ کو مشاہدہ کروں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ ادب سے کھڑے ہو جائیں اور نبی پہ صلوات و سلام پیش کریں. یہ مقام امام اہل سنت کا. آپ عشق میں اتنا ڈوب کے عزیزان محترم بے انتہا آپ عشق نبی میں جلوہ گر تھے, ڈوبے ہوئے تھے. ہم گن آپ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھ رہے ہیں. ایسا قصیدہ معراج آپ نے لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ اشعار اس کے اندر ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایسا بھی کلام آپ نے لکھا ہے. اور کلام تو کلام ایسا بھی آپ نے کلام لکھا ہے عزیزان محترم کہ جس میں 4 مختلف لینگویجز زبانیں ہیں. عربی ہے, اردو ہے, فارسی ہے اور سنسکرت ہے. یہ مختلف 4 زبانوں کو آپ نے ایک ہی نظم میں جو ہے نا پرو دیا. ان الفاظ کو لمیات و نظیر و کفی نظم مثل دو نشد پیدا جانا. تو یہ کلام امام اہل سنت نے جو ہے نا تحریر فرمایا جس سے 4 مختلف لینگویجز کا آپ نے استعمال کیا ہے. آج شعرا جو ہے نا ایک زبان میں لکھنے کے لیے جو ہے نا بڑی مشکل ہوتی ہے, وزن کو خیال رکھنا پڑتا ہے. پر امام اہل سنت کا با کمال ایسی صلاحیت تھی آپ کے پاس عزیزان محترم کہ 4 مختلف زبانوں کو آپ نے ایک ہی نعت میں شامل فرما دیا. عزیزان محترم یہ امام اہل سنت ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث پہ کام کیا ہے. ساری زندگی. اب آپ نے ایسے شاگردوں کو چھوڑ کے گئے. اب آپ دیکھ لیں کہ رضوی حضرات کہاں نہیں ہیں. پورے بڑے صغیر پر عرب و عجم میں آپ کو جو ہے نا رضوی حضرات نظر آئیں گے. امام اہل سنت نے اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں کو بھی چھوڑ کے گیا. ایسے ایسے شاگردوں کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے اس دنیا سے عزیزان محترم کہ آپ صدر الشریعہ کو دیکھ لیں, بہار شریعت کو آپ دیکھ لیں, فتوی نعیمیہ کو آپ دیکھ لیں. عزیزان محترم یہ کتابوں کو آپ, یہ ان کے شاگردوں کی کتابیں, امام اہل سنت کے ان کے شاگردوں کے کارنامے میں عزیزان محترم کہ ایسے ایسے شاگردوں کو آپ جو ہے نا تربیت فرما کر جو ہے نا اس دنیا سے گزر گئے. عزیزان محترم آج بھی آپ کا علم زندہ ہے اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ جب آپ کا علم زندہ ہے تو آپ بھی زندہ ہے. عزیزان محترم یہ مقام امام اہل سنت کا ہے. تو میں آپ کو یہ بات ہو گئی ہے مختصر سے آپ کی سیرت میں بیان کیا ہوں, اور میرے بعد بھی آپ کے درمیان کئی سارے مقررین کرام بھی آئیں گے, وہ بھی امام اہل سنت کی سیرت آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. میں آپ کے سامنے چند باتیں, اہم باتیں گوشہ گزار کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں. وہ چند باتیں یہ ہیں کہ ہم نے پچھلے کئی سارے ہفتوں سے ایک موضوع پہ بھی ہم نے گفتگو سماعت فرمائی تھی. وہ گفتگو تھی اجتماعیت, ایک جماعت کی, سنگٹھن کی, ایک آرگنائزیشن کی, کس طرح سے ہم کو نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے نا اس میں زندگی گزارنی ہے اور امیر کی اطاعت کتنی اہم ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے چند باتیں امیر کی اطاعت پہ بتاؤں گا کہ اگر امیر آپ کے درمیان ہو, اگر آپ بغیر امیر کی اطاعت کے بغیر دنیا سے جائیں گے. مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن اس دنیا سے اس طرح جاتا ہے کہ اس کا کوئی جو ہے نا ہمور نہ ہو, کوئی اس کا امیر نہ ہو, اور اس کے گلے میں جو ہے نا کسی امیر کا جو ہے نا پٹا نہ ہو, وہ اگر اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ وہ کسی کا نہ مرید ہو, نہ کسی کے سامنے دانو تلمذ ہوا ہو, نہ کسی سے علم سیکھا ہو, نہ اس کا کوئی امیر ہو, اگر اس حال میں اگر وہ دنیا سے جاتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے گویا کہ وہ جو ہے نا اس کی موت, اس کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ جاہلیت پہ خاتمہ ہوا, یعنی اسلام سے پہلے جو جاہلیت ہوا کرتی تھی اس پہ اس کا خاتمہ ہوا ہے. عزیزان محترم یہ اہمیت ہوتی ہے امیر, یہ جو ہے نا امپورٹنس ہوتی ہے امیر کی. حتیٰ کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی ہے. اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور جس نے اپنی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے امیر کا اہتمام کرے, اپنے امیر کا, اپنے قائد کا ادب و احترام اور ان کی اطاعت یہ اہم ہوتی ہے. ورنہ پھر اگر بے نظم بے ضبط اگر آپ رہیں گے تو پھر فتنے پھوٹ پڑیں گے, اتنی جماعتیں نکلیں گی, ہر کوئی جو ہے نا اپنے آپ کو سیلف ڈکلیئر کرے گا, ہر کوئی جو ہے نا پھر اپنا جو ہے نا مختلف سا دکان کھولے گا, وہ اٹھڑا اٹھائے گا, کہے گا کہ پھر یہ ایسا کرو وہ ایسا کرو, پھر ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں جو ہے نا تنظیمیں بناتا چلے جائے گا, پھر اس میں اجتماعیت ختم ہو جائے گی, اجتماعیت ختم ہو جائے گی. اس لیے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی مثال اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے آپ نے فرمایا کہ اس طرح جسد واحد ایک جسم کی طرح ہوتا ہے.
ایک جسم کی طرح میری امت کی مثال ہے، اگر اس کے کسی ایک اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے رضوان محترم. تو اجتماعیت کا اہتمام کرے، نظم و ضبط کا اہتمام کرے. ایسے بہت سارے احادیث ہیں جس کے سامنے میں آپ کے سامنے چند احادیث بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ اکرام کے درمیان جب مشاہدہ فرمایا کہ وہ الگ الگ مختلف ٹولیوں میں تھے. کوئی وہاں پر گروپ بنایا، کوئی وہاں پر گروپ بنایا، کوئی وہاں پر، دور دور گروپس تھے، مختلف ٹولیاں تھیں. تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دیکھ کر کہا کہ میں تمہارے درمیان کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی اپنی مختلف ٹولیاں بنا کر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ قریب ہے کہ تمہارے درمیان شیطان فتنہ و فساد نہ ڈال دے، مختلف رائے قائم نہ کر دے اور تم آپس میں نہ کہیں نہ لڑنا پڑو. تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے جب کبھی کہیں پڑاؤ ہوتا، بیٹھنے کا موقع ملتا تو سب قریب قریب ہو کر بیٹھتے، دور دور نہیں ہو کر بیٹھتے. کیوں؟ کیونکہ شیطان فتنہ پھیلاتا ہے، فتنہ امت میں ڈالتا ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ امت کو تقسیم کرنا، توڑنا. یہ شیطان کا کام ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے جزائے مطلب. میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چلوں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالجماع، کہ تم پر جماعت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ بھیڑیا اسی بکری پہ حملہ کرتا ہے جو بکری اپنی ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. جو کہیں اپنی جماعت سے الگ ہوگا شیطان اس پہ حملہ کرے گا جزائے محترم، اور سب سے پہلے شیطان کے شکنجے میں آ جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ کسی تنظیم سے منسلک ہو جائے، جڑ جائے، اہل سنت والجماعت کی تحریک سے، تنظیم سے، قائد سے، استاد سے جڑ جائے، ذہن تلمس ہو جائے، ان سے اپنے مسائل پوچھے، اپنے تمام زندگی کے اصول ان سے پوچھے کہ کس طرح سے گزارنا چاہیے. یہ اہم طریقہ ہوتا ہے جزائے محترم. آج ہمارے اندر آپ دیکھ لیں کہ کئی سارے فرقے بن رہے ہیں، کئی سارے پھوٹ آ رہی ہے، نہ جانے ایسے ایسے اختلافات پہ گفتگو ہو رہی ہے جزائے محترم. میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح تم ہرگز نہ ہونا جنہوں نے آپس میں فرقے بنائے. ان سے مراد یہودیوں کی ہے، انہوں نے آپس میں فرقے بنائے. تو اللہ رب العزت نے اس امت سے فرمایا کہ اے لوگوں تم بھی آپس میں فرقے نہ بنانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. جب اللہ کی واضح کتاب آ گئی، روشن کتاب آ گئی، قرآن آ گئی، حدیث آ گئی، تو پھر اس میں اختلاف، پھر کیوں تم اس میں فرقے بنا رہے ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ ایک تنظیم سے ہو کر رہے، ایک قائد کے تحت ہو کر رہے، سب مل کر اکٹھے ہو کے سنیت کے مفاد کے خاطر، سنیت کے فائدے کے خاطر ہم کو کام کرنا چاہیے. عزیزان محترم، ایک اور آیت مبارکہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف والی گفتگو نہ کرو، تنازع والی گفتگو نہ کرو جس میں آپس میں نا اتفاقی پیدا نہ ہو جائے. بے اتفاقی والی گفتگو اپنے آپس میں درمیان نہ کرو. ولا تنازع، تنازع پیدا نہ کرو. ولا تنازعوا، اگر کوئی آپس میں تنازع والی گفتگو کرے گا، آپس میں ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کے بارے میں جو نا برا بھلا کہہ رہا ہے، جب ایک جسد کی طرح تم ہے، ایک گھر کی طرح تم ہے، تمہارے سارے ایسی مثال دی گئی جیسے کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملی ہوئی ہے، پوری دیوار جو ہے نا مکمل ہوتی ہے، تمہاری مثال ایسی دی گئی ہے. جب تمام مومن بھائی ہے تو پھر دوسروں کے بارے میں کیوں شکایتیں کر رہے ہو، غیبتیں کرتے پھر رہے ہو؟ تو رب نے فرمایا کہ آپس میں تنازع والی گفتگو نہ کرو. اگر کوئی کرے گا تو کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے. تم بزدل ہو جاؤ گے آپس میں اگر تم تنازع والی گفتگو کرتے رہو گے، ان کے عیب چینی کرتے رہو گے، غیبتیں کرتے رہو گے. تو پھر یاد رکھنا اس میں سنیت کا کچھ فائدہ نہیں ہے جزائے محترم. امام اہل سنت نے بھی اس پر کافی زور دیا ہے. سنیت کے اتحاد سے آپ نے تمام سنیت کو نبی کے عشق کو جمع کیا جزائے محترم. یہ مقصد امام اہل سنت کا تھا کہ آپ نے امت کے اندر ان کے دلوں میں جو ہے نا عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کو ایسا راسخ فرمایا ہے، اور ان گستاخان رسول کو آپ نے ایسا منہ توڑ جواب دیا جزائے محترم کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آیت رب نے فرمایا اگر تم تنازع والی گفتگو آپس میں کرتے ہو فتفشلوا، تمہارے درمیان بزدلی آ جائے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی.
تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، مراد کیا ہے اس سے؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی مراد اس سے کہ تمہاری طاقت چلے جائے گی، تم سے تمہاری طاقت چلے جائے گی عزیزان محترم، اگر تم تنازع والی آپس میں گفتگو کرتے ہو. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اگر جب کبھی تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تنازع والی بات ہو جائے، تو رب نے فرمایا قائدین سے کہ وَاصْبِرُوا، تم صبر کرنا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. عزیزان محترم، یہ ہم کو قرآن سے اسلوب سیکھنے کو ملتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے، امیر کی سرپرستی ہونا چاہیے. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا امیر، تمہارا جو امیر ہوتا ہے، رب نے خود فرمایا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر بینکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی امراء کی اطاعت کرو، حکام کی اطاعت کرو، تمہارے درمیان جو قائد ہیں ان کی اطاعت کرو. یہ ہم پر بے انتہا اشد ضروری ہے. آج ہم جو ہے نا اختلافی مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں عزیزان محترم، اس کا سننے سے کوئی بھلا نہیں ہے، اس الٹا ہم کو نقصان اس کا ہو رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبتم ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ جو لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے وہ گزر گئے، اب تم کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کے آپسی اختلافی مسائل کو لے کر اس زمانے میں آپ گفتگو کرو. تلک، یہ میں آپ کو عقائد اہل سنت کے جو امہات الکتب ہے، عقیدہ نسفیہ ہے، عقیدہ تحویہ، یہ دونوں عقیدہ اہل سنت کے بڑے ہی معتبر کتابوں کا حوالہ دے کر میں بیان کر رہا ہوں کہ ان علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اسی آیت کو لے کے لکھا ہے کہ تم صحابہ کرام کے اختلافی مسائل پہ ہرگز گفتگو مت فرمانا. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبتم ولکم ما کسبتم. وہ امتیں گزر گئی ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ان کے ساتھ ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ہم ہرگز سوال نہیں کریں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. تم کو چاہیے کہ اپنی زندگی پہ فکر کرے، اپنے اعمال پہ فکر کرے، اپنی قبر پہ فکر کرے، اپنے حشر کی فکر کرے. تم سے جو سوال تمہاری قبر میں ہوگا وہ اختلافی مسائل والا سوال تمہاری قبر میں نہیں ہوگا، نہ تمہارے ساتھ تمہارے حشر میں ان کے اختلاف والے مسائل. تمہارا کیا موقف تھا ذرا بتائیے تو صحیح. کیا یہ سوال حشر کے میدان میں تم سے ہوگا؟ نہیں ہوگا. تم سے جو سوال ہوگا وہ تمہارے اعمال کو لے کر ہوگا. عزیزان محترم، اس کی فکر کرے، سنیت کی فکر کرے، ان کو متحد ہو کر سب کے درمیان، سب کے دلوں میں عشق نبی کو اجاگر کرے. عزیزان محترم، اب آنے والا مہینہ جو میلاد النبی کا مہینہ ہے، کمر زور محنت لگائے سر، جی جان سے جو ہے نا عقائد اہل سنت کے انتشار کے لیے، فروغ کے لیے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے جی جان کے ساتھ قائد کے تحت، تنظیم کے تحت منظم طریقے سے کام کرے. آج اس کی اشد ضرورت ہے. اختلافی مسائل پہ گفتگو کرنے سے سنیت کا کچھ فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے. ہم کو کچھ نہیں ملا ہے، اور رب نے یہی کہہ دیا کہ ان کے بارے میں کچھ گفتگو نہ کرو. ان کا مسئلہ ان کے ساتھ ہے، تم اپنے حیات کی فکر کرو. قوا انفسکم واہلیکم النار، رب نے فرمایا تم اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تمہیں اپنی فکر کرو اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اتنا بھی نہیں کہ جتنا تم سے ہو سکا اتنی کوشش کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ پورے دنیا بھر کے جہاں کا بوجھ تمہارے اوپر ہے، نہ. یہ صرف نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ تھی. آپ تمام جہانوں کے لیے، تمام امم کے لیے، ہر جگہ ہر مقام کے لیے آپ کو بھیجا گیا. عزیزان محترم، پر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو حدیث ہم کو رہبری کرتی ہے وہ یہ کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعایتہ. تم سے تمہاری ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا. اگر کوئی قائد ہے تو اس کے تمام تنظیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس تنظیم کے افراد کے بارے میں اس قائد سے سوال کیا جائے گا. جب آپ ایک گھر کے سرپرست ہو تو آپ سے آپ کے گھر کے متعلق، آپ کے بیوی بچوں کے متعلق، جو آپ کے ماتحت پلتے ان کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ایک منظم طریقے سے جو ہے نا خدمات اہل سنت ہم کو انجام دینے کی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ تو آپ کل اسی موضوع پر جو ہے نا ساتھ محترم بھی میرے بعد جو ہے نا آپ کے سامنے اسی موضوع پر اور آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے. چند اور احادیث میں آپ کو بیان کرتا چلوں. آج جو ہم کو اصل ضرورت ہے عزیزان محترم، ایک تو اجتماعیت جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ایک تنظیم ہو کر، متحد ہو کر ایک قائد کے تحت کام